دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ آدمی خود جا کر دعوت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرعی اقوال حضرت کی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرعی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس لیے کہ خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، نظام کائنات مسخر اس پر ہوگا، نظام کائنات مسخر اس پر ہوگا کہ تم خود دعوت دو۔ حضرت چلے یہاں سے میوات، عصر کی نماز سے کا وقت داخل ہوا، فوراً ایک ساتھی اٹھا اور ڈرائیور سے جا کر کہا کہ بس روک لو۔ کیوں؟ کہ عصر پڑھنی ہے۔ وہ غیر مسلم ڈرائیور تھا، اس نے کہا نہیں بس نہیں رکے گی، بس نہیں رکے گی۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آج کل مسلمان غیروں سے جتنے مطالبے کر رہے، ان سارے مطالبات میں مسلمان اس لیے ناکام ہے کہ غیروں سے مطالبہ دعوت کے بغیر کر رہے۔ ان کی دعوت کا میدان غیروں سے پہلے مسلمان تھے، ان کو دعوت نہیں دیتے، اور غیروں تک دعوت پہنچانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب تو ایسے بے عقل قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامی چینل چل رہے ہیں، اس سے اسلام لے لو، حالانکہ مسلمان کے بدن کا استعمال عبادت ہے، اسی طرح مسلمان کے بدن کا استعمال دعوت ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بالکل الٹی اور غلط سوچ ہے کہ اسلام مختلف آلات و ذرائع سے پھیل رہا ہے، وہاں سے اسلام ان ذرائع کے راستوں سے اسلام کی دعوت پھیل چکی ہے۔ اس کو دعوت نہیں کہتے، اس کو دعوت نہیں کہتے۔ جیسے بدن کے علاوہ کوئی مشین استعمال کر کے عبادت کے ادا ہونے کا تصور نہیں، اسی طرح کسی ذریعے سے دعوت کا پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی مشین تیار کر لی جائے جو سبحانک اللہم ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک کے سارے اعمال، سارے اذکار کر لے، تو کیا یہ مشین مسلمان کی طرف سے نماز ادا کر سکتی ہے؟ کیوں بھائی؟ مسلمان کی طرف سے نماز ادا کر سکتی ہے؟ مسلمان کی طرف سے یہ مشین نماز ادا کر سکتی ہے، حالانکہ یہ ایسی مشین ہو جو رکوع، سجدے، قوم، قاعدے، جلسے، قیام، ثنا، قرات، ساری دعائیں، تحیات، سارے کام کرے۔ نماز کا ایک عمل یہ مشین نہ چھوڑے، تو کیا آپ دنیا میں کوئی ہے ایسا جو کہہ دے کہ ہاں یہ نماز، یہ مشین مسلمان کی طرف سے نماز ادا کر سکتی ہے؟ تو جب مسلمان کے اپنے بدن کا متبادل عبادت میں کوئی شکل، کوئی چیز نہیں بن سکتی، تو پھر دعوت اللہ جو ساری عبادات کو قائم کرنے کا سبب ہے، اس میں کوئی ذریعہ دین کی بات کے پھیلانے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو بہت غور کرنا چاہیے۔ جس زمانے میں مسلمان یہ خیال کرے کہ اخبار، رسائل اور دنیا جہان کے آلات اور ذرائع کافی ہیں دین کی بات کے پہنچانے کے لیے، دوسری بات ہے۔ جیسے بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے، اسی طرح بدن کے استعمال کا نام ہی دعوت ہے۔ سنو اے سونے والو، کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن اس زمانے میں شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا کہ بھائی تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سنت کو یہ کہہ کر ختم کر دینا، آپ کی بعثت کی سنت جو دعوت ہے، آپ کی بعثت کا اصل مقصد جو دعوت ہے، اس سنت کو ایک کر ختم کر دینا کہ یہ وہ طریقہ اس زمانے کا تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ دین کی بات کے
امت تک پہنچانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ ارے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی تو دین آنا چاہیے زندگی میں، دین مقصود ہے، طریقہ مقصود نہیں ہے، طریقہ کوئی سا بھی ہو۔ آج کل یہ جہالت بھی عام ہو گئی ہے کہ طریقہ کوئی مخصوص نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ سنو تو صحیح، دانت صاف رکھنا مقصود ہے، دانت صاف رکھنا مقصود ہے۔ اگر آپ مسواک کے بجائے برش سے دانت صاف کر لیں، اگر آپ مسواک کے بجائے برش سے دانت صاف کر لیں تو کیا آپ کو مسواک کے وہ 70 فائدے، جس میں ایک بنیادی فائدہ موت پر کلمے کا یاد آنا، اور ایک بڑا فائدہ فرشتے کا آپ کے منہ سے منہ لگا کر بار بار تلاوت کرنے کی درخواست کرنا اور بار بار تلاوت پر آمادہ کرنا، اور فرشتے کا یہ کہنا کہ ایک آیت اور پڑھ لو، ایک آیت اور پڑھ لو، یہ سارے فضائل کیا مسواک کے بجائے برش سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ فضائل برش سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف سنت ہے، اس لیے کہ خلاف سنت ہے۔ جو عمل خلاف سنت ہے اس عمل میں کوئی جاذبیت نہیں، کوئی اثر نہیں، اور اس عمل پر اس طریقے پر کوئی اجر بھی نہیں، اس پر کوئی اجر نہیں۔ یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی کی سوچ ہے کہ دین کے دنیا میں پھیلنے اور قائم ہونے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کی سیرت پر نظر نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب علیہ ہر قدم پر یہ دیکھتے تھے کہ آیا کون سا عمل صحابہ کرام کے اور کون سا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ نہیں ہو رہا، اس عمل کو نبی کے طریقے پر اور نبی کی مشابہت پر لانا ہے۔ سب سے پہلے دعوت میں نبی کی مشابہت کی ضرورت ہے، سب سے پہلے دعوت میں نبی کی مشابہت کی ضرورت ہے۔ اگر دعوت اللہ میں نبی کی اقتداء نہیں ہے اور دعوت اللہ میں نبی کے طریقے کی پابندی نہیں ہے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں اور لباس اور شکلوں میں خدا کی قسم کسی بھی عمل میں نبی کی مشابہت اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دعوت چھوڑ دے گا یہ تو پھر باطل سے مقابلے کی استعداد ختم ہو جائے گی، غیروں کا معاشرہ غالب آ جائے گا، غیروں کا معاشرہ غالب آ جائے گا، غیروں کے معاملات غالب آ جائیں گے، کیونکہ دعوت اللہ کے بغیر مسلمان غیروں سے مقابلے میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔